اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کام سمیٹ کے جلدی سونے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ فجر کی نماز محفوظ ہو جائے گی، ورنہ تو امید ہے کہ تہجد کی بھی توفیق نصیب ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بات درمیان میں آ گئی، اس لیے کھول دی کہ مرد بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہم رات کا زیادہ حصہ باہر گزاریں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون ملنے کی 3 چیزیں قرآن نے بتائیں کہ رات کا وقت ہو، اپنا گھر ہو، اپنے اہل خانہ کے ساتھ انسان آرام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کامل سکون عطا فرماتے ہیں۔ مزید برآں گھر کے اندر جب اس قسم کے معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کر لیا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے طے کر لیا جائے، اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ جب بچے رات کو دیر سے سوئیں گے، صبح دیر سے جاگیں گے تو بچوں کی تربیت غلط ہوگی، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی قدر کیسے آئے گی؟ تو جب اولاد والے ہو جائیں تو مردوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کی خاطر ان کو عادت ایسی ڈالیں کہ جلدی سوئیں اور صبح جلدی جاگیں تاکہ فجر ان کی ادا ہو سکے۔ لہذا اس تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کی شخصیت شروع سے ہی ایسی بنے، ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو 1-2 بجے تک جاگتے ہیں، اور اگر نیک ہیں تو پھر اٹھ کر فجر پڑھ لیں گے، اور پھر فجر کے بعد ایسی نیند آتی ہے کہ دوبارہ سو جاتے ہیں۔ پہلے وقتوں کے لوگ تہجد 2 نیندوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے، آج کل کے نیک لوگ فجر کی نماز 2 نیندوں کے درمیان پڑھتے ہیں، پہلے بھی سوئے ہوئے فجر کے بعد بھی سو جاتے ہیں، تب جا کے کہیں 8-9 بجے ان کی نیند پوری ہوتی ہے۔ یہ نحوست ہے رات کو دیر سے سونے کی، اگر جلدی جاگتے تو صبح کو جاگنا نصیب ہوتا۔ تو فطری تقاضا یہی ہے، انسان رات کو سوئے اور دن کو جاگے۔ جلدی جاگنا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت بھی ہے اور انسان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اس لیے کہ جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے ہوا کے اندر اوزون گیس ہوتی ہے اور وہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری، سونے والا بستر پہ اس کو انہیل نہیں کر سکتا، ذرا باہر نکل کے ٹھنڈی ہوا لینی پڑتی ہے۔ تو اس میں جسمانی فائدہ بھی اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ بالخصوص بچوں کو تو واقعی جلدی جگانا چاہیے تاکہ ان کی نشو و نما جسم کی بھی اچھی ہو، تربیت بھی اچھی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کے بعد سونے کا عادی ہو اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کو ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ تجربہ کریں کہ جن عورتوں کو فجر کے بعد سونے کی عادت ہو وہ بلکھڑ ہوتی ہیں، باتیں بھول جاتی ہیں، چیز رکھ کے بھول جاتی ہیں، کام کرنا تھا بھول جاتی ہیں، خاوند کو بات کہنی تھی بھول جاتی ہیں۔ یہ زیادہ بھولنے کی عادت عام طور پر فجر کے بعد سونے کی عادت کی وجہ سے ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اور بعض روایات میں تو یہ بھی آیا کہ حلال رزق ان کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، لہذا ان کو ادھر ادھر کا ملا جلا تو بہت کچھ مل جائے گا، حلال رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے فجر کے بعد سونے والوں کے لیے۔ ہاں کوئی آدمی ایسا کہ جس کی ہے ہی ڈیوٹی رات کی، وہ اگر ساری رات جاگا فجر پڑھ کے سو گیا تو وہ اس بات سے خارج ہے۔ ہاں وہ اللہ والے جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ عام طور پر اشراق کی نماز کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ اشراق کے بعد سونا بالکل ٹھیک ہے، بزرگوں کی عادت رہی ہے، مگر فجر اور اشراق کے درمیان حد الوسع نہیں سونا چاہیے، سوائے اس کے کہ رات کا حصہ انسان اتنا جاگے کہ اب یہ سوچے کہ نہیں سوؤں گا تو سارا دن مجھے کام کرنے کے اندر رکاوٹ ہوگی، پھر اس کی اجازت ہے۔ عام عادت نہیں بنانی چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن گھروں کے اندر کچھ کھانا پینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تو وہاں پر صبح کے وقت اسی طرح سوئے پڑے ہوتے ہیں، بلکہ موہے پڑے ہوتے ہیں، پورا گھر قبرستان کی طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ سورج نکل چکا اور گھر کے لوگ جاگ بھی نہیں رہے ہوتے۔ اس لیے کفر کی دنیا میں صبح کا ناشتہ سیریل کا انہوں نے بنا لیا،
نہ کچھ پکانا پڑے اور نہ کچھ تردد کرنا پڑے، بیوی اپنے وقت پہ جاگے، خاوند اپنے وقت پہ جاگے، بچے اٹھ کے سکول جاتے ہیں تو وہاں مائیں ان کے لباس پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیتی ہیں، ان کو کہتی ہیں بیٹے صبح اٹھنا، الارم لگا کر سکول جانا ہے۔ بچے اس لیے کہ سکول اگر نہ جائیں وقت پہ تو ان کو استاد کی طرف سے جھڑکیاں پڑتی ہیں، سکول کے اندر سزا ملتی ہے، وہ اپنے وقت پہ اٹھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کپڑے خود بدلتے ہیں، سیریل کا ناشتہ، ٹھنڈا دودھ بھی مل گیا اور کہیں سے ان کو جو ہے وہ کوئی سیریل بھی مل گیا تو بچے یہی کھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو کفر کی دنیا نے ناشتہ اس لیے آسان کر لیا تاکہ جاگنے کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے، اس لیے مسلمانوں کا جو ہے معاشرہ اس میں عشاء کے بعد جلدی سونا اور صبح کے وقت جلدی جاگنا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے میں تہجد کے وقت اگر کوئی مدینہ میں چلتا تھا تو یوں آواز آتی تھی گھر گھر سے قرآن پڑھنے کی، جیسے شہد کی مکھیاں بن بنانے کی آواز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم صبح کے وقت اٹھیں، عورتیں صبح کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں، اگر تہجد پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ صبح کے وقت گھر کے اندر عبادت کا کرنا پورے دن کو جو ہے اپنے جو ہے عبادت جو ہے منور بنا دیتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو بعض بزرگوں کا یہ عمل بھی دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے وہ آدمی کا دن زندگی کا منحوس دن ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیوی کو منحوس دن طلاق دوں گا۔ اب اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں قسم تو اٹھا بیٹھا، منحوس دن کون سا ہے؟ کسی فقیہ کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ تمہاری زندگی کا منحوس ترین دن ہے، تم اس دن یہ کام کر گزرتے ہو۔ بعض ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ جو وقت کے حاکم تھے مگر انہوں نے دستور بنایا ہوا تھا، وہ سوچتے تھے کہ جو آدمی فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لیتا ہے حدیث پاک کے مطابق اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، لہذا وہ حد جو ہے وہ جو سزائیں دینی ہوتی تھی تعزیرات کی وہ اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ یہ یقین نہ کر لیتے کہ آج اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اگر پڑھ لیتا تھا تو فجر دوست کو سزا دینا مؤخر کر دیتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی امان میں آ گیا ہم کیوں اس کو سزا دیں۔ تو مسلمانوں کے نزدیک تو فجر کے وقت جاگنا اتنا اہم ہے، لہذا عورتوں کو یہ بات مشورے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، زندگی کی ترتیب کو سنت کی ترتیب پر لانے کی کوشش فرمائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوئیں اور دن کو جاگیں، عشاء کے بعد کام جتنا جلدی سمیٹ سکیں جلدی سونے کی عادت اپنائیں تاکہ تہجد میں فجر میں آنکھ کھلے، انسان کے جسم کی نیند آرام کا تقاضا بھی پورا ہو جائے اور صبح کے وقت پھر آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ اس طرح انسان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ تاہم اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر گھر کی زندگی پرسکون ہو اس کا طریقہ یہی کہ میاں بیوی آپس میں مشورے کے ساتھ اس قسم کے معاملات کو طے کر لیا کریں، بچوں کے سامنے بحث مباحثہ کرنے سے بچا کریں۔ بچے اگرچہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی یادداشت بڑی تیز ہوتی ہے، جب میاں بیوی آپس میں ڈائیلاگ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے محسوس نہیں ہوتا مگر وہ تو سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہنوں کی جو ہے وہ میموری کے اندر وہ پورا کا پورا منظر وہ اسی طرح پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے، لہذا بچوں پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اپنے ذہن میں وہ سوچتے ہیں نہ امی کی کوئی قدر ہے نہ ابو کی کوئی قدر ہے، یہ آپس میں ہی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے اوپر خواہ مخواہ روب چلاتے ہیں۔ چنانچہ ماں جب بچوں کو کوئی نصیحت کی بات کرتے ہوئے ذرا غصے ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو کی ناراضگی کا غصہ ہم پہ نکال رہی ہے، اپنے دل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب باپ غصے ہوتا ہے دل میں سوچتے ہیں امی بات نہیں مانتی، غصہ ہمارے اوپر نکالتے ہیں، چنانچہ بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ جب کسی گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد والی نعمت عطا فرما دے میاں بیوی کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اب ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی، اس بچے کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، لہذا بچوں کے سامنے کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اول تو بحث مباحثے کا فائدہ نہیں، دو میں سے ایک جلدی ییلڈ کر جایا کرے کہ چلو میں اس کی بات مان لیتا ہوں،
بات ماننے میں ہمیشہ فائدہ ہے، بات ماننے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اجر ملتا ہے، تو اس لیے ماننے میں زیادہ فائدہ ہے، منوانے میں شیطانیت زیادہ ہے۔ یہ سوچیں، میاں سوچے میں نے اپنی بات منوائی، ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو تو گھر کے اندر پھر بے برکتی ہوگی، بیوی بھی سوچے میں نے اپنی بات منوائی، ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو، کہیں اس وجہ سے گھر میں بے برکتی نہ آئے۔ لیکن جب کوئی کسی دوسرے کی بات مانتا ہے تو ماننے میں اور اطاعت کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، حدیث پاک کے مطابق اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ماننے میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو بات کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کر لیا کریں، اور بالخصوص بچوں کے سامنے بحث مباحثہ سے پرہیز کیا کریں۔ جو خاوند اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے وہ سمجھ لے میں اپنے بچوں کو بگاڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، میں ایک بھی جو ہے کسر نہیں چھوڑ رہا بچوں کو بگاڑنے میں،